نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ الصف ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اس کی دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، پہلے اس کا شان نزول سمجھیں پھر اس کا معنی سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام غزوہ احد میں جو وقتی طور پہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی، جب یہ خبر اڑا دی گئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، تو بعض صحابہ کمزور ہو گئے اور بعض ڈٹ کر لڑے۔ منافقین کا سردار بھی اپنے 300 افراد کو لے کر ایک طرف ہو گیا، وہ بھی اس غزوہ میں شریک نہیں ہوا۔ تو مجموعی صورتحال سے بعض صحابہ پر بھی اثر پڑا کہ ہماری کمزوری ہے، یہ جو کمزوری رہ گئی تھی اس کی تلافی کے لیے ان کا جی چاہتا تھا، اور یہ آپس میں مشورہ کرتے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر اپنا جان مال سب لٹا دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ایسی بات کرو جو کرتے نہیں ہو۔ اس جگہ یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ آدمی کو دعوے نہیں کرنے چاہیے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، نہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محبوب، آپ کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ یہ فرمایا کریں کہ انشاءاللہ کل کروں گا۔ اگر اللہ چاہے گا تو وہ کام ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ یہاں صحابہ کرام کو یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ یہ بات نہ کرو کہ ہم جان مال لٹا دیں گے، ہاں یہ کہو اگر حکم شرعی ہے تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس میں بظاہر بڑائی محسوس ہوتی ہو، بڑائی نظر آتی ہو۔ اس کے کئی سارے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت زمین پر بڑا عالم کون ہے؟ میں ہوں۔ بظاہر تو بات ٹھیک تھی، اس لیے کہ نبی سے زیادہ عالم کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اگر یوں فرماتے کہ میرے علم کے مطابق تو میں ہوں، شاید کوئی اور بھی ہو، یہ زیادہ مناسب تھا۔ تو اسی پر جو ہے تنبیہ ہوئی، اللہ جل شان فرمایا کہ جاؤ سفر کرو، فلاں جگہ پر ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس سے سیکھو۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینات کا علم دیا تھا، تشریعات کا علم نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا تھا۔ تو اس لیے خلاف اولا بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے بڑے لوگوں سے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے دعویٰ نہ کرنا، اس کا حکم ہے۔ دعوت دینا یہ الگ موضوع ہے، دعویٰ انسان نہ کرے بلکہ دعوت دیتا رہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک ہے دعویٰ، ایک ہے دعوت۔ کسی بڑے عمل کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کو پسند نہیں، لیکن اگر کوئی نیک عمل نہ کرتا ہو تو اس نیک عمل کی دعوت دینی چاہیے۔ تو یہاں دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نفی نہیں۔ اس لیے کوئی اس آیت سے یہ مسئلہ نہ نکالے کہ جو بندہ خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو بھی نہ کہے، وہ الگ موضوع ہے کہ خود جو عمل نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، اس کو چاہیے کہ خود بھی کرے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو بھی نہ کہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی خود عمل نہیں کرتا وہ بھی دوسروں کو خیر کی بات کہہ سکتا ہے، اور کہتے ہی رہنا چاہیے۔ اس صورت میں تھوڑا آگے چل کر مجاہدین اسلام کو خطاب ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اب اللہ نے محبوب عمل بتا دیا، میں اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو میدان جہاد میں نکل کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر لڑتے ہیں۔
حدیث کے اندر بھی ہے، آپ نے فرمایا ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو، اے لوگو کبھی بھی دشمن سے ملاقات یعنی جنگ کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن جب کبھی مقابلہ پڑ جائے، فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو اور ڈٹ جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، ڈٹ جاؤ کیونکہ جنت جو ہے تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ اس لیے یہاں ایک بات مختصر سی عرض کر دوں، قرآن مقدس میں اور احادیث کے اندر جہاں بھی لفظ قتال تو بالکل واضح ہے، لیکن لفظ جہاد جو ہے وہ بھی عموماً قتال ہی کے معنی کے اندر آتا ہے۔ دیکھیے کوئی بندہ کوئی عمل کرے نہ کرے لیکن اس کا معنی نہ بگاڑے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا ایک الگ عمل ہے، لیکن نماز کا معنی اپنا نیا نکال لے۔ ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، نہ دے، لیکن وہ زکوٰۃ کا وہ معنی ہی اور نکال لے، اپنی طرف سے گھڑ لے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جہاد کا معنی قتال، تمام آیات میں یہی ملے گا، تمام احادیث میں یہی ملے گا۔ ہاں بعض جگہ پر آیات میں، بعض احادیث کے اندر جہد، مشقت، کسی اور خیر کے کاموں کے لیے لفظ فی سبیل اللہ آیا ہے، لیکن فی سبیل اللہ کی جو عام تعریف ہے وہ قتال ہی ہے۔ اس لیے جو آیت، جو اللہ کا حکم، جو نبی کا فرمان جس عمل کے لیے ہے اسی عمل کو بیان کرنا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے الٹ پلٹ تعویل نہیں کرنی چاہیے، اس سے انسان کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے صاف اور سیدھی بات ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا، جن الفاظ سے دیا، وہ الفاظ جس کام کے لیے بھیجے گئے، جس مقصد کے لیے اہل علم نے، فقہا نے، محدثین نے، ہمارے اکابر اور اصاغر نے استعمال کیے ہیں، اسی کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اس سے تھوڑے آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے آپ علیہ السلام کی بشارت دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ پہلی کتابوں کے اندر آپ کا نام اکثر جگہوں پر احمد مروی ہے، اس لیے کہ یہاں نام محمد نہیں لیا، احمد لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے بعض اہل علم نے کہ عرب میں محمد نام رکھا جاتا تھا، احمد نام رکھنے کا رواج نہیں تھا، یہ نام متعارف نہیں تھا، اس لیے پہلے سے ہی ایک تعارف شروع ہو گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر بھی ہے، یا داؤد، اے داؤد میں آپ کے بعد ایک نبی بھیجوں گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، وہ امتہ مرحومہ، اس کی امت خاص رحمت کی گئی ہوگی۔ دیکھیے وہاں بھی احمد ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی بشارت، آپ علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی انبیاء علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی ہے۔ آسمانی کتابوں کے اندر آپ علیہ السلام کی بشارت موجود تھی، یہود جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام تشریف لے آئے تو ضد کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اس لیے ضد کی وجہ سے انکار کرنا یہ خطرناک ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس سے آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنے منہ سے اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے زبانی دعوے ہیں کہ ہم دین مٹا دیں گے، لیکن یہ دین ان کے دعووں سے مٹ نہیں سکتا۔ اس کا ایک معنی تو یہ، دوسرا مطلب کہ واقعتاً جس سے اللہ کے نور کو، جیسے اللہ کے نور کو کوئی اپنے منہ کی پھونک سے نہیں بجھا سکتا، ایسے ہی اللہ کے دین کو کوئی بندہ اپنی طاقت سے ختم نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ کے نور کے مقابلے میں انسان کی پھونک کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح اللہ کے دین کے مقابلے میں لوگوں کی طاقت کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کر کے رہیں گے۔
یہ غلبہ برہانی ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ جو دلیل سے اپنے دین کو غالب کر دے، اور جو ہے آپ علیہ السلام پر غالب آ جائے۔ یہ دلیل برہانی آپ علیہ السلام کی زندگی میں آ چکی ہے، اور عملی دلیل صحابہ کے زمانے میں آ چکی ہے، اور پورے روح زمین پر اسلام ہی اسلام ہو، دیگر ادیان ختم ہو جائیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے بعد ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اسی صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کچھ ایسے عمل بتائے ہیں جس سے انسانوں کی گناہوں کی معافی ہوتی ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، جنت کا حصول ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کا انسان مستحق ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، تجارت ایسی جس سے تمہیں عذاب سے نجات مل جائے، وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے راستے میں جہاد، مال سے جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو گناہ معاف کر دیں گے، جنت میں داخل کریں گے جس میں نہریں جاری ہوں گی، پاکیزہ گھر ہوں گے، وہ جنات وہ باغات ہمیشہ کے ہوں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے علاوہ اللہ تمہیں ایک اور چیز بھی دے گا، اور وہ تمہیں پسند بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد عن قریب فتح ملنے والی ہے، اور مومنین کو اس سے یہ بڑی خوشخبری سنا دیں۔ اس سے مراد کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ ہو یا فتح خیبر، جو بھی فتوحات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، اور قیامت تک آنے والی تمام فتوحات بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جلدی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ نے جلدی نفع دنیا والا ان کو دیا ہے، اور دینے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس صورت کے اندر اللہ کا ایک فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کون ہے جو اللہ کے واسطے میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، انہی میں سے ایک گروہ جو ہے ایمان لے آیا، اور ایک گروہ نے کفر کیا، وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ حواری کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے حواری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حواری دراصل مخلص دوست کو کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 12 ایسے دوست دیے تھے جن میں کوئی عیب نہیں تھا، اور جو ہے وہ عیوب سے پاک تھے، یعنی ایسا عیب جو متعدی ہو، جس کو لوگ جو ہے وہ سمجھے لوگوں کے لیے نقصان دے، ایسا کوئی عیب نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نصارہ کے 3 فرقے ہیں۔ ایک فرقہ یہ کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں لہذا آپ وہ اوپر چلے گئے۔ ایک فرقہ کہتا ہے خدا کے بیٹے ہیں لہذا خدا نے اپنے پاس اپنے بیٹے کو بلا لیا۔ بعض کہتے ہیں خدا کے بندے تھے، اللہ نے ان کو محفوظ کرنے کے لیے اوپر بلا لیا۔ یہ 3 فرقے اس زمانے میں تھے شروع کے اندر، لیکن کیا کریں جہالت کا، اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا جب بھی بات کرتے ہیں یہ مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہاں تو مولویوں نے فرقے بنا دیے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی دنیا میں نکلیں، کبھی گھومیں، کچھ مطالعہ کریں، کچھ پڑھیں، کچھ اہل علم سے سیکھیں، سمجھیں، سنیں۔ اس وقت بھی عیسائیوں کے جو فرقے ہیں دنیا کے اندر وہ 30 کے قریب ہیں، جا کے پوچھو ان سے، ہر ایک کا چرچ الگ ہے، ہر ایک کا عبادت خانہ الگ ہے، ہر ایک کا مربی الگ ہے، ہر ایک کا کیا کہتے ہیں ان کے جو بڑے رہبر وہ الگ ہیں، ایک دوسرے کے چرچ میں وہ جا کے اپنی بات نہیں کر سکتے، ان کے لیے داخلہ منع ہے، اتنا اختلاف ہے، جبکہ مسلمانوں میں اس قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، تھوڑی بہت کمی پیشی آتی رہتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔